اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مقلد نہیں ہیں اور ہم کہتے بھی ہیں بالکل، اور ہماری جو ہے نا وہ اسی لفظ پہ جنگ بھی چلتی ہے، مقلد اور غیر مقلد. صحیح ایسے ہی. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ دو طبقے ہیں، ایک ہے مقلد ایک ہے غیر مقلد. کیا ان دونوں میں سے کون سا فریق ہے جو اپنے اپنے مکتبے یا اپنے اپنے فکر سے وفادار ہے؟ یہ بھی تو ایک بات ہوتی ہے نا. اب جس فکر کے دائی ہیں کہ آپ اس فکر کے وفادار ہیں؟ اگر دائی تو ہیں، نام تو لیتے ہیں، شور تو مچاتے ہیں، رولا رپا بڑا ڈالتے ہیں، آپ وفادار نہیں، پھر کیا ہوگا؟ صحیح. یہ سمجھنے والی بات. جو مقلد ہے وہ تو اپنے فکر سے وفادار ہے، بڑا پکا وفادار. ٹھیک، اس کا فکر کیا ہے؟ کہتے جی میں مثلا فقہ حنفی سے میں وابستہ ہوں، جو وہ کہے گی میں تو وہی کروں گا. وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ صحیح. او بھائی اس میں یہ غلط یار، وہ کہتا ہے یار یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میری پرابلم نہیں ہے، میری ٹینشن نہیں ہے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. میری ٹینشن یہ ہے کہ میں نے اس کو ایسے ہی ماننا ہے، بس بات ختم، میں نے مان لی. وہ وفادار ہو گیا. جو غیر مقلد ہے، یہ غیر مقلدیت جو ہے یہ فکر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ ایسے ہی ہے کہ وہ سبحان اللہ کی اب تسبیحیں نکال رہے ہیں لیکن سبحان اللہ کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سبحان اللہ ہوتا کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غیر مقلدیت کے فکر سے جو وابستہ لوگ ہیں، ان کا فکر تو ٹھیک ہے لیکن یہ اپنے فکر کے وفادار نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ معافی شافی بھی میں تو منگا لو کو منگوانی ہے تھے، کیوں نہیں ہے؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے بھائی، اس کو سمجھیں آپ. غیر مقلد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر مقلد عالم ہیں یا غیر مقلد جاہل ہیں. آپ جاہل ہے تو اس کا کھاتا اور ہے، چلیے اس پہ نہیں بحث کرتے. اگر آپ غیر مقلد عالم ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ غیر مقلد ہونے کی وجہ سے جس طرح کا عالم آپ کو ہونا چاہیے آپ اس طرح کے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ مجتہد ہونا چاہیے آسان الفاظ میں. صحیح ہے. یہ پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ غیر مقلد عالم کیسا ہوتا ہے، اس کی علمی صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں، وہ کہاں ایک غیر مقلدیت کے جواز کا نشان لگا ہوا ہے علمی طور پہ کہ جہاں تک پہنچنا ضروری ہے. اگر آپ وہاں تک پہنچے بھی نہیں اور کہتے رہیں کہ میں غیر مقلد تو یہ وفاداری ہے؟ کوئی وفاداری نہیں ہے. غیر مقلد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم حدیث میں بالکل علم حدیث کو محدثانہ طریقے پہ آپ جانتے ہو. ٹھیک، آپ کو لغت عربی، کتاب و سنت لغت عربی میں ہے، اگر آپ کی لغت ہی نہیں ہے، آپ کی عربیت ہی جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی کسی نہ کام کی ہے، دو جملے سیدھے آپ نہیں پڑھ سکتے، اعراب اس کا صحیح نہیں کر سکتے، تو اس کو سمجھیں گے آپ کیسے اور کہیں جی میں غیر مقلد ہوتا ہوں. بخاری آپ نے جو ہے نا وہ پڑھ لی لیکن بخاری کی صحیح عبارت تو آپ کو پڑھنا آئی نہیں. اگر 50 طالب علموں کی کلاس ہے تو اس میں 5 کی جو ہے نا وہ عبارت کچھ گزارا کرتی ہوگی، باقی 45 کی عبارت ہی جو ہے نا وہ اور ہے کیا بننے جا رہے ہیں غیر مقلد. دوسرے سارے علوم ہیں اسی طرح. تو غیر مقلد ہونے کے لیے جتنے بھی وہ علوم ہیں جو علوم شریعت کے خادم ہیں، ان میں پھر ایک امتیاز پیدا کرنا، امتیازی حیثیت پیدا کرنا، کمال کو پہنچنا،
یہ بہت ضروری ہے. آیا ہمارا جو نصاب ہے مدارس کا یہ طالب علم کو وہاں تک پہنچاتا ہے؟ نہیں پہنچاتا. صحیح. نہیں پہنچاتا بابا. صحیح. تو میاں یہ میں بات جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غیر مقلد تو اپنے فکر کے ساتھ کیا ہوا؟ وفادار. کیونکہ اس کا تو فکر ہی ایسا کہ تینوں ہلن جلن کی لوڑ نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھ جا. جیسے بزرگوں نے فرمایا ویسے کرتا جا. اس کی فکر جو ہے وہ محنت طلب فکر نہیں ہے. اس کی فکر جو ہے وہ اس سے کسی اجتہاد کوشش محنت کی متقاضی نہیں. بالکل نہیں ہے. کیونکہ اس پہ جو ہے وہ قدغن لگا دے یار پہلے نے جو کر دیا وہ کر دیا، بس اسی پہ رہ. لیکن غیر مقلد کی جو فکر ہے وہ تو اس کو ساری زندگی جو ہے وہ علمی میدان میں بھگا بھکا کے مارنے کا تقاضا کرتی. تو ہم تو نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. ہمارا نصاب اس کے جو ہے نا وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اور وہ لنگڑا لولا نصاب جو ہم پڑھا کے پھر آگے ہم جو ہے نا وہ ملازمتیں لینے کے لیے جو ہے نا وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، کاروبار میں پڑ جاتے ہیں. تو کیا وفاداری ہے؟ ہم اہل حدیث ہوتے ہیں، ہم اہل حدیث ہوتے ہیں، اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث. وہ یار نعرے نعرے گل نہیں بنتی. اہل حدیث تو کسی اجتہادی منہج کا نام ہے. صحیح بات ہے. بالکل صحیح. اور اس منہج کی کوئی اصول ہیں، ضوابط ہیں، قواعد ہیں.